بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دین کی بنیادی باتوں کا ترتیب وار سلسلہ شروع تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت جو وضو کے فرائض پر مشتمل ہے اس کی تلاوت کی کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے قیام کا ارادہ کرو یا تم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے وضو کر لو۔ وضو کے 4 فرائض ہیں جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے بغیر عبادت کا حصول ممکن نہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر وضو کرنا چاہے تو جب تک وضو کے فرائض پر عمل نہیں کر لے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں 4 فرض ہیں جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا کہ پیشانی کے بال سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس طرح پورے چہرے کا پانی سے دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مسح اور ایک ہے غسل۔ مسح کہتے ہیں کہ تر ہاتھ کو جسم کے کسی حصے پر پھیرنا، اور غسل کہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے کو دھوتے ہوئے اس پر پانی ڈالنا، اور اتنا پانی ڈالنا کہ وہ پانی جسم کے اس حصے پر بہہ جائے، اسے غسل کہتے ہیں۔ اور مسح کہتے ہیں گیلا ہاتھ پھیر لینا۔ اب جسم کے جس حصے پر ہم نے ہاتھ پھیرا ہے وہ گیلا ہو نہ ہو، مکمل ہر جگہ جو ہے تری پہنچ جائے ایسا ضروری نہیں۔ وضو میں 2 حصے ہیں، ایک ہے غسل 3 اعضاء کا دھونا، اور ایک ہے مسح یعنی سر کا مسح کرنا۔ چہرے کا دھونا وضو کا پہلا فریضہ ہے، اور اس طرح چہرہ دھویا جائے گا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اس پر پانی بہہ جائے، یہ ہے غسل، چہرے کا دھونا۔ آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے، ان چیزوں کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اہتمام نہیں کر پاتا۔ 2 چیزیں ہر عبادت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم عادت سے نکل کر کے عبادت کی طرف آئیں۔ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ عام طور پر ہم لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں ہم اس میں پہلے درجے پر رہتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، ہم قیام بھی کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی ہوتی ہے، اور قیام کے ساتھ تلاوت بھی ہوتی ہے، رکوع سجدہ قومہ جلسہ قاعدہ سلام پھیرنا سب ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم اسے عادتاً کرتے۔ نماز کی عادت ہے، آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، ذہنی اعتبار سے ہم حاضر نہیں ہوتے،
اور ہر فریضے کو جس طرح ادا کرنا چاہیے، ہر رکن کو جس طرح ادا کرنا چاہیے، ہم عادتاً اسے ادا کرتے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے عادت بنتی ہے اور پھر عادت میں جب توجہ آتی ہے تو وہ عبادت بنتی۔ اس لیے دو چیزوں کا ہمیشہ اہتمام رکھنا چاہیے کہ عادت سے ہم عبادت کی طرف آئیں اور غفلت سے ہم توجہ کی طرف آئیں۔ دو چیزیں ہمیشہ پیش نظر رکھیں، یاد رہے گا، عادت سے عبادت کی طرف آنا ہے اور غفلت سے توجہ کی طرف آنا ہے۔ جب یہ دو چیز ہم پیش نظر رکھیں گے تو ہمارا وضو ہو، غسل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر عبادت وہ عبادت کا درجہ پائے گی۔ اس لیے جب وضو کے لیے بیٹھیں گے تو دو چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے، ایک تو عادت سے نکل کر کے عبادت کی طرف، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم نیت کریں گے، اور نیت بھی توجہ کے ساتھ کریں گے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو کے لیے اور غسل کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی نیت کرنا فرض نہیں ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نیت فرض ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو وضو کر لینے کے بعد بھی وضو نہیں ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو غسل کر لینے کے بعد بھی غسل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہوگا۔ نیت ان کے یہاں فرض ہے، ہمارے یہاں نیت شرط ہے، نیت شرط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرط اور فرض میں فرق ہے۔ جو چیزیں عبادت سے پہلے ضروری ہیں اس کو شرط کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں عبادت کے اندر ضروری ہیں اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نیت وضو میں شرط ہے، وہ فرض ہے، اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو 3 اعضاء کے دھونے کا اور سر پر مسح کرنے کا نام ہے۔ اگر بغیر نیت کے بھی آپ نے 3 اعضاء کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نہر پر یا ندی پر گئے اور آپ نے جا کر کے چھلانگ لگائی، آپ کی وضو کی نیت نہیں تھی، آپ کس لیے گئے تھے؟ نہانے کے لیے۔ آپ نے نہایا، نہا کر کے باہر نکلے، آپ کا چہرہ بھی دھل چکا ہے۔ وضو کا دوسرا فریضہ کہ ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ وضو کا دوسرا فریضہ ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، وضو کا دوسرا فرض۔ وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کے 4 حصے جس مقدار میں ہوتے ہیں گیلا ہاتھ اس پر پھیرنا۔ اگر چوتھائی حصے تک آپ نے ہاتھ پھیر لیا ہے تو آپ کے سر کا مسح ہو گیا، اور یہ مقدار فرض کی ہے۔ اور چوتھا فرض وضو کا دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اب اگر کوئی شخص نہر میں غوطہ لگا کر کے نکلا تو ظاہر ہے اس کا چہرہ بھی دھل گیا، اس طرح کہ چہرے پر پانی بہہ گیا، ہاتھ اور پیر پر پانی بہہ گیا اور سر گیلا ہو گیا، یعنی سر پر مسح کی جو مقدار ہے کہ گیلا ہاتھ آپ سر کے چوتھائی حصے پر پھیرے، جس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے اس کا وضو نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے نیت نہیں کی تھی۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا وضو ہو گیا، اس لیے کہ وضو 3 اعضاء کے دھونے کا اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اس نے فریضہ ادا کر لیا، اس کے اعضاء دھل گئے، سر کا مسح ہو گیا، بغیر نیت کے بھی ہو گیا، یعنی جو چیز چاہیے وہ چیز مل گئی، جو عمل وقوع پذیر ہونا چاہیے تھا وہ عمل وقوع پذیر ہو گیا، اس لیے اس کا وضو ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا وضو ہو گیا، یعنی اس کو حدث اصغر سے پاکی حاصل ہو گئی، وضو کا ثواب نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہو؟ وضو ہو جائے گا، نیت نہیں تھی وضو کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اجر و ثواب کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی نیت ضروری ہے۔ اب ایک شخص نے نہر میں غوطہ لگا لیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا وضو ہو گیا، یہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کے لیے نیت بھی فرض ہے، اس نے نیت نہیں کی تھی اس لیے اس کا وضو نہیں ہوا، غوطہ لگا لینے سے اس کے اعضاء دھل تو گئے، اس کے اعضاء دھل تو گئے لیکن حدث اصغر سے پاکی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے لیے 2 طرح کی ناپاکی سے فراغت ضروری ہے، آدمی اگر بڑی ناپاکی میں مبتلا ہو تو غسل ضروری ہے، چھوٹی ناپاکی میں مبتلا ہو تو وضو ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر بڑی ناپاکی میں مبتلا ہے وہ وضو کر بھی لیتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس پر غسل فرض ہے، بڑی ناپاکی میں مبتلا ہے تو صرف وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، آدمی کا حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے کہ وہ جنوبی نہ ہو، اسے احتلام نہ ہوا ہو، عورت ہے تو حیض و نفاس میں مبتلا نہ ہو، یہ حدث اکبر ہے، یہ حدث اکبر ہے، اس سے فراغت کے یعنی غسل کر لینے کے بعد اب اگر اسے نماز پڑھنا ہے اور اسی غسل سے متصل وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر جب نماز پڑھنا چاہے گا تو اس کے لیے وضو بھی ضروری ہوگا۔ تو وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ اگر پانی کم ہو، ہم جس طرح وضو کرتے ہیں اس کے لیے پانی زیادہ لگتا ہے، اس کے لیے پانی زیادہ لگتا ہے کہ آدمی جب بیٹھا 3 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے، ہم تو بہت اچھی طرح ہاتھ دھوتے نا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونے میں کبھی کوئی بڑا برتن نل کے نیچے رکھ کر کے آپ وضو کریں، مکمل وضو کرنے کے بعد آپ اندازہ کریں گے کہ ایک وضو میں آپ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ وضو میں اسراف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی فرمایا، غسل بھی فرمایا، آپ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ آدھے لیٹر سے کچھ زائد پانی میں وضو فرماتے تھے، کتنے پانی میں؟ 1 مد یعنی پون لیٹر سے کچھ کم، آدھے لیٹر سے کچھ زیادہ، اتنے پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اور 5 مد میں آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ 5 مد پانی کتنا ہوگا؟ اگر 1 مد ہم پون لیٹر کا پکڑ لیتے، بولو نا، 3.25 لیٹر پانی، 3.25 لیٹر پانی میں آپ غسل فرماتے تھے۔ یقین آتا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے جب یہ حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر فرمایا تو ان کے کسی شاگرد نے یہ بات کہی تھی کہ میرا تو اتنے پانی میں وضو نہیں ہوگا، 1.25 لیٹر پانی میں میرا وضو نہیں ہوگا، اور 4.25 لیٹر پانی میں میرا غسل نہیں ہوگا۔ ہماری بھی اندر کی آواز یہی ہے، برابر۔ ہم اپنی عادت کی وجہ سے اور کثرت سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ہم بھی ایسا سمجھ رہے ہیں کہ 1.25 لیٹر پانی میں وضو نہیں ہوگا اور 4.25 لیٹر پانی میں غسل نہیں ہوگا۔ جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو دیا تھا کہ تم سے زیادہ پاکیزہ اور تم سے زیادہ پاکی کو پسند کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور اللہ نے آپ کی ذات کو نمونہ اور اسوہ بنایا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا وضو 1.25 لیٹر پانی میں ہو جاتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اللہ کے رسول 4.25 لیٹر پانی میں غسل فرما لیتے تھے تو تمہارا غسل کیسے نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، اور ہوتا ہے۔ کبھی کر کے دیکھنا، کبھی کر کے دیکھنا۔ ہم لوگ جس طرح وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو میں تو 5 لیٹر پانی لگتا ہے، اور غسل کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم کو کم سے کم 20 سے 25 لیٹر پانی چاہیے۔ تو ہم لوگ وضو اور غسل میں پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری عادت ہو گئی۔ اور عبادت میں کیا چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ آدمی عادت سے نکل کر کے آگے بڑھے عبادت کی طرف، اور غفلت سے نکل کر کے توجہ کی طرف آئے۔ تو جب ہم وضو کرنے بیٹھیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں فرائض کتنے، وضو میں سنتیں کتنی ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہر عمل کو انجام دیتے وقت ہم غفلت سے نکل کر کے توجہ کی طرف آئے۔ جب توجہ ہوگی تو ظاہر بات ہے نیت بھی ہوگی، توجہ ہوگی تو نیت بھی ہوگی، اور نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو سے گناہ پانی کے ساتھ جھڑتے ہیں۔ آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو سے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑتے ہیں، اور یہ پانی جو ہمارے عضو پر پڑ کر کے نیچے آگے بڑھ چکا، جسم سے جدا ہو چکا، وہ پانی مستعمل پانی ہے، یعنی استعمال شدہ پانی ہے۔ اور یہ پانی جو ہوتا ہے یہ گناہوں کو لے کر کے باہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ پانی کا آخری قطرہ اس عضو کے آخری گناہ کو لے کر کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اجر و ثواب کب ملے گا؟ جب نیت ہوگی۔ نیت ہوگی تو وضو کا جو اجر و ثواب ہے وہ ملے گا، اور اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت یہ ہے کہ اعضائے وضو کو جن کا دھونا فرض ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے۔ سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی حصے سے آگے پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو اعضاء کو رگڑیں، یہ بھی سنت ہے۔ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو متصلاً دھونا، اتنی تاخیر نہ کرنا کہ ایک عضو ہم نے دھویا یہ سوکھ گیا اب اس کے بعد دوسرا عضو دھو رہے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ صبح اٹھے ہاتھ دھو لیا، 1 گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیا،
ایک گھنٹے کے بعد پیر دھو لیا، ایک گھنٹے کے بعد مسح کر لیا، وضو نہیں ہوگا۔ تواتر ضروری ہے۔ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو پچھلے ہفتے میں نے ذکر کی تھی کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ جب پانی کم ہو تو ان اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھو لینا اور سر پر مسح کر لینے سے آدمی حدث اصغر سے نکل جاتا ہے، با وضو ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اتفاق ہوتا ہے کبھی کہ پانی بہت کم ہوتا ہے۔ اب جب پانی اتنا ہی ہے، پون لیٹر پانی، تو ظاہر بات ہے ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے کم پانی استعمال کرنے کی، عادت ہے زیادہ پانی استعمال کرنے کی۔ اب اتنا ہی پانی ہے، وضو کرنا ہے، تو ان 3 اعضاء کو اگر آپ نے ایک ایک مرتبہ دھو لیا اور سر کا مسح کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ ہر وضو میں مسواک فرمایا کرتے تھے، ہر وضو میں مسواک فرمایا کرتے تھے، اور مسواک کر لینے سے اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتنا گنا؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ وضو جس میں آپ نے مسواک نہیں کی ہے، آپ نے نماز ادا کی، تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا، اگر آپ نے وضو کرتے وقت مسواک کی ہوگی تو جو ثواب بغیر مسواک کے وضو کرنے پر، نماز پڑھنے پر ملتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ مسواک کر لینے پر اجر و ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ 1% لوگ بھی نہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ بولو نا۔ جہاں ہم کو 70 روپیہ ملنے والا تھا، 1 روپیہ مل رہا ہے، 69 روپیے کا نقصان ہوا۔ کس کا نقصان ہے؟ اللہ پاک کا نقصان ہے۔ اللہ کا نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے، نقصان ہمارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی جو فضیلتیں ذکر فرمائی ہے، اگر آپ اللہ کے رسول کی بات پر یقین رکھتے ہوں، بھروسہ اور ایمان رکھتے ہوں، تو کبھی آپ مسواک چھوڑیں گے نہیں۔ مسواک کا اہتمام کریں گے۔ آپ مسواک جیب میں رکھیے، مسواک جیب میں رکھیے۔ اس سے زیادہ وزندار چیز موبائل ہم لوگ رکھتے ہیں۔ مسواک جیب میں رکھیے اور ہر وضو میں مسواک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی۔ آپ جب صبح سو کر اٹھتے تھے تو مسواک فرماتے تھے، وضو کرتے تھے تو مسواک فرماتے تھے، گھر میں جاتے تھے تو مسواک فرماتے تھے، وفود سے ملاقات کرنا ہو تو مسواک فرماتے تھے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بھی مسواک کرتے تھے۔ 5 وقت۔ آپ نے جو لوگ حرم گئے ہوں گے حج عمرے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو جب نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو جاتے تو جیب سے مسواک نکال کر کے دانتوں پر مسواک پھیر لیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت مسواک کا اہتمام فرماتے تھے، اور جو لوگ مسواک کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ منہ بھی ان کا صاف ہوتا ہے، بدبو سے پاک ہوتا ہے، ورنہ بعض لوگوں کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ وہ اگر گھس کر کے بات کریں تو آدمی کو الجھن ہونے لگتی ہے۔ خود بخود آدمی ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ ان کے منہ سے جو بھپکا نکلتا ہے،
جو ہوا نکلتی ہے وہ بدبودار ہوتی ہے، اور جو لوگ مسواک کرتے ہیں ان کو کبھی بھی منہ کی بدبو کی شکایت نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کرنے سے آپ کا منہ پاک اور صاف ہوگا اور یہ تمہارے پروردگار کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یعنی مسواک سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور مسواک کرنے سے دانت کی منہ کی بدبو بھی دور ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب کن پانیوں سے وضو ہوگا اور کن پانیوں سے وضو نہیں ہوگا، فقہاء نے اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ پانی کے اندر فطرتاً دو چیزیں ضروری ہے۔ پانی کس کو کہیں گے؟ ہر پتلی چیز کو پانی نہیں کہا جاتا، ہر پتلی چیز کو پانی نہیں کہا جاتا۔ پانی کیا ہے وہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر رہنا ضروری ہے کہ پانی میں رقت ہو یعنی پتلا پن ہو، دوسری چیز بہنے کی صفت ہو۔ یہ پانی کی فطرت ہے کہ اس میں پتلا پن ہو، اور اگر کسی جگہ پر ڈالا جائے تو ڈھلان کی طرف پانی بہہ جائے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، اسے رقت اور سیلان کہتے ہیں۔ اگر پانی گاڑھا ہے، کسی بھی چیز سے گاڑھا ہو گیا تو اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے، پتلا پن نہیں رہا۔ اور اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ وہ بہہ نہیں رہا ہے، برف بن گیا، اس سے نہیں ہوگا وضو۔ پانی میں پتلا پن اور بہنے کی صفت ضروری ہے۔ اور کن کن پانیوں سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے ماء السما، بارش کا پانی۔ بارش کے پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ ماء البحر، دریا کا پانی، سمندر کا پانی۔ ماء النہر، نہر کا پانی۔ ماء البیر، کنویں کا پانی۔ ماء ذاب من الثلج، برف سے پگھلا ہوا نکلا ہوا پانی۔ برف جب پگھلتا ہے تو پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اولے کا پانی، قدرتی طور پر آسمان سے برف گرتا ہے، وہ جب پگھل جائے تو اس سے جو پانی ملتا ہے اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ اور ماء العین، سات پانی ہے، چشمے کا پانی۔ قدرتی طور پر زمین سے پانی ابلتا ہے، اسے چشمہ کہتے۔ تو سات پانی جو ہے اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ بارش کا پانی، ندی دریا سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، برف کا پگھلا ہوا پانی، اولے کا پگھلا ہوا پانی اور چشمے کا پانی۔ یہ سات پانی ہے جس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ اب یہ پانی ہے اگر آپ کے پاس تو پھر فقہاء نے اس کی 5 قسمیں کی۔ ایک پانی وہ ہے جو طاہر اور مطہر ہے۔ طاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی خود پاک ہے، اور اس پانی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ آپ کو پاک کر دے گا، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور غیر مکروہ، یہ جتنے پانی ہوتے ہیں یہ طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں اور غیر مکروہ ہیں، یعنی پاک بھی ہیں، پاک کرنے والے بھی ہیں، اور اس پانی کو استعمال کرنا کراہت سے خالی ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ایک پانی ہے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، یعنی خود پاک ہے پانی اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن اس پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ وہ ہے بلی کا جھوٹا پانی۔
پانی رکھا ہوا تھا، بلی نے آ کر کے اس میں سے پانی پی لیا۔ اب یہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس پانی کے علاوہ اگر دوسرا پانی آپ کو میسر ہے تو اس پانی کا استعمال کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر درندے پانی پی لے اور پانی مقدار میں کم ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن بلی جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھروں میں آنے جانے والا جانور ہے، یہ کبھی بھی منہ ڈال سکتا ہے برتن میں، اس لیے اس کا پیا ہوا پانی، منہ ڈالا ہوا پانی ناپاک نہیں ہے، طاہر ہے، اور پاکی بھی اس سے حاصل ہو جائے گی، وہ مطہر ہے، لیکن دوسرے پانی کی موجودگی میں اس پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ تو پہلی قسم ہوئی طاہر مطہر غیر مکروہ، دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ، بلی کا جھوٹا پانی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ ایک ہے طاہر غیر مطہر، پانی خود پاک ہے لیکن آپ اس سے پاکی نہیں حاصل کر سکتے، یعنی وضو اور غسل نہیں کر سکتے، یہ خود پاک ہے لیکن یہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہے، وہ ہے مستعمل پانی، جو پانی ہم وضو اور غسل میں استعمال کر چکے، اب وہ پانی استعمال شدہ اگر برتن میں یا کہیں رکا ہوا ہے تو یہ پاک تو ہے لیکن اب اس سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ مستعمل پانی ہے، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، یہ طاہر ہے غیر مطہر ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ استعمال ہو گیا، اب دوبارہ اس سے وضو اور غسل کریں گے تو وضو اور غسل کی پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں اس پانی کے بارے میں۔ پہلا قول ان کا یہ تھا کہ مستعمل پانی ناپاک ہے، جو پانی ہم نے استعمال کر لیا وہ ناپاک ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا کی تھی کہ کوئی آدمی اگر وضو کر رہا ہو اور اس کا استعمال شدہ پانی نالی میں بہہ کر کے آئے تو وہ دیکھ کر کے بول دیا کرتے تھے کہ اس آدمی نے کون کون سا گناہ کیا ہے، یہ ان کو اللہ نے کرامت عطا کی تھی۔ تو جب یہ کرامت تھی تو وہ کہتے تھے یہ استعمال شدہ پانی ناپاک ہے۔ ایک مرتبہ ان کے استاد ہاؤس پر وضو کر رہے تھے، وہ اوپر تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیچے تھے۔ استاد نے وضو کیا اور وضو کا استعمال شدہ پانی نالی میں بہتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا، تو اس پانی کو دیکھ کر کے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ میرے استاد نے کون سا گناہ کیا ہے۔ دعا کی کہ اللہ مجھ سے یہ کرامت واپس لے لے۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے کرامت واپس لے لی۔ اب ہم کسی کے استعمال شدہ پانی کو دیکھتے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کون سا گناہ کیا۔ جب یہ کرامت واپس لے لی گئی تو پھر وہ استعمال شدہ پانی جس کو وہ ناپاک کہا کرتے تھے، پھر ان کا قول یہ تھا کہ یہ پانی ناپاک نہیں، طاہر غیر مطہر، پاک تو ہے، ہم نے جو پانی سے وضو غسل کیا اگر وہ پانی ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے بدن پر آ جائے تو وہ حصہ ناپاک نہیں ہوگا۔ چوتھی قسم ہے ناپاک پانی، پانی مقدار میں کم ہے، اس میں پیشاب، پاخانہ، گوبر، لید، خون، پیپ، شراب کا قطرہ اگر گر گیا تو وہ پانی ناپاک ہے۔ درندوں کا پیا ہوا پانی ناپاک ہے، اس سے وضو غسل نہیں ہوگا، جسم ناپاک ہو جائے گا۔ اور پانچواں پانی ہے مائع مشکوک، گدھا جو پانی پی لیتا ہے، گدھے کا جھوٹا پانی، یہ مائع مشکوک ہے۔
مائع مشکوک کا مطلب یہ ہے کہ فقہا کے اس میں دو طرح کے قول ہیں. ایک تو یہ کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس سے وضو غسل ہو جائے گا، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا. اب اگر کسی نے استعمال کیا تو کچھ لوگ بولیں گے اس کا وضو ہو گیا، اور کچھ لوگ کیا کہیں گے وضو نہیں ہوا. اس لیے یہ پانی مائع مشکوک ہے. یعنی حکم کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے پانی کی 7 قسمیں: بارش کا پانی، کنویں کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا پانی، برف کا پگھلا ہوا پانی اور اولے کا پگھلا ہوا پانی. یہ پانی جو ہے یہ 7 قسمیں اصل کے اعتبار سے. پھر حکم کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں: طاہر، مطہر، غیر مکروہ، طاہر، مطہر، مکروہ، اور طاہر، مطہر، غیر مطہر، اور ناپاک پانی اور مشکوک پانی. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ شریعت نے اتنی باریک باریک باتیں ذکر کی ہیں، اتنی باریک باریک باتیں ذکر کی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے کتنی بنیادی اور کتنی گہری گہری باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھی. اب ظاہر بات ہے ہر پتلی سیال چیز پانی نہیں ہوتی. آدمی اگر انگور کے رس سے، تربوز کے رس سے وضو غسل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یعنی کر بھی لے گا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی. پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی ضروری ہے، اور یہ 7 پانی جو میں نے بتایا، اور پھر ان 7 پانیوں میں حکم کے اعتبار سے وہ پانی جو طاہر، مطہر، غیر مکروہ، جو پانی ہم لوگ وضو اور غسل میں استعمال کرتے. تو شریعت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے ہمیں اگر نماز پڑھنا ہے تو حدث اکبر سے اور حدث اصغر سے دونوں طرح سے پاکی حاصل ہونا ضروری ہے کہ ہمیں غسل کی حاجت نہ ہو. اگر ہے تو ہم ناپاک ہیں، حدث اکبر میں مبتلا ہے، اور ہمیں نماز پڑھنا ہے تو حدث اصغر سے بھی پاکی ہو. ہم نے اگر پیشاب پاخانہ کر لیا تو ہمارا وضو نہیں رہا. جب وضو نہیں رہا، اب نماز پڑھنا ہے تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا. اور وضو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پانی ضروری ہے. اور کون کون سا پانی وہ تفصیل بتا دی. اور پھر پانی حکم کے اعتبار سے، اب ظاہر بات ہے جو پانی بلی پی لی، جو پانی گدھا پی لیا، جو پانی گھوڑا خچر پی لیا، جو پانی کسی درندے نے، کتے نے، خنزیر نے، شیر نے اور کسی جانور نے پانی پی لیا، ہے تو وہ پانی. ہم نے وضو غسل کیا، جو پانی استعمال ہو گیا وہ بھی پانی ہے. لیکن ہر پانی کا حکم الگ ہے. کس سے ہم وضو کر سکتے ہیں اور کس سے وضو نہیں کر سکتے، اور کس سے وضو کرنے کے بعد ہمارا وضو ہوگا اور کس پانی سے وضو کرنے کے بعد ہمارا وضو نہیں ہوگا. اور اگر وضو ہو گیا تو کراہت رہے گی یا نہیں رہے گی، شک شبہ رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ ساری تفصیل فقہا نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ذکر کی ہے. اس لیے اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، غسل ضروری ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاکی ضروری ہے. اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن